تبھی حضور یاد آ گئے. آج اپنا ذکر ہوگا گنبد خضرا، ایسا کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں فلاں نام لے کر فلاں فلاں میرے غلام ہیں، انہوں نے یاد کیا وہ یاد آ گیا، انہوں نے یاد کیا وہ یاد آ گیا. اور جب وہ یاد آتے ہیں اور آدمی روتا ہے تو ہزاروں سال کی نفلی عبادت کا وہ مقام نہیں ہے جو ان کے عشق میں رونے کا مقام ہے. سب کے لیے رویا، کبھی ان کے لیے بھی رو، ان کے لیے بھی آنسو بہاؤ، ان کے لیے بھی تڑپو. سب کے لیے بستر پہ کروٹیں بدلی، کبھی ان کے لیے بھی بستر پہ کروٹیں بدل کے دیکھو، کبھی ان کے لیے بھی بے چین ہو کے دیکھو، بے قرار ہو کے دیکھو. لوگ کہتے ہیں وہ خواب میں کیسے آتے؟ میں نے کہا جو ان کے لیے تڑپے، خواب میں آنا جانا کیا، وہ تو ایسا رخ سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات. ان سے بڑا جانے وفا کون ہے؟ بے وفا تو ہم لوگ ہیں، دور تو ہم ہوئے ہیں. بٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اپنی انا کو مٹا لو، ہر جگہ ان کا جلوہ موجود ہے. یہ پھول ان کا جلوہ ہے، یہ چاند ان کا جلوہ ہے، ستاروں کی انجمن ان کا جلوہ ہے، شفق کا جمال ان کا جلوہ ہے، افق کی سرخی ان کا جلوہ ہے. امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اللہ اکبر. وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاک ہے، وہی پھار ہے. ہر جگہ تو ان کا جلوہ ہے. ان کا کوئی ہو کر تو دیکھے. آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا. لڑکیوں پہ پاپ کی نظریں ڈالو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ گندی فلمیں دیکھو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ پیٹ میں حرام لقمے ڈالو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ جھوٹ بولو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ بہرحال عبداللہ نام کا وہ جوان روز رات کو روتا، حضور کی یاد آ رہی، یاد آ رہی، یاد آ رہی. اور صبح کو ماں کے پاس آتا، امی میرے آقا کی مجھے یاد آتی ہے، ماں میں جاؤں ان سے ملنے، مدینے جاؤں، مجھے یاد آتی ہے. ماں بیوہ تھی، ماں ہوتی ہے. ممتا کا ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی ہے میرے لال ابھی تو تیرے چچا نے تجھے مارنے پیٹنے سے چھوڑا ہے، اگر تو جانے کی بات کرے گا وہ تجھے پھر مارے گا. میں ماں ہوں بیٹا، بیوہ ہو گئی ہوں، اور تیرے چچا نے تجھے پالا ہے، میرے لال نہ جانے کی بات نہ کر. بہرحال روز کا معمول بن گیا. روز صبح کو آتے، ماں کے قدم پکڑتے، امی حضور سے ملنے جاؤں ماں حضور سے ملنے. ماں کہتی نہیں بیٹا، تیرا چچا تجھے پھر مارے گا. ایک دن ماں نے سوچا یہ روز رات کو آتا ہے، رات کو روتا ہے، صبح کو آتا ہے، آج میں اس کو اجازت دے دیتی ہوں. ماں کی ممتا کو گوارا نہ ہوا. ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، تیرے چچا سے اجازت لے، اور تیرا چچا اگر اجازت دے دے تو تو جا اور اپنے نبی سے مل کے پھر آ جانا. عبداللہ چچا کے پاس آئے، کھڑے ہوئے. چچا نے کہا کیا بات ہے، کیوں کھڑا ہے؟ چچا میرے آقا کی بہت یاد آ رہی ہے، اپنے آقا سے ملنے جانا چاہتا ہوں. چچا اجازت ہے میں جاؤں اپنے آقا سے ملنے؟ چچا نے کہا جا. اب غور سے سننا جوانوں، عشق کسے کہتے ہیں، سیکھ لو، کچھ سیکھ لو. چچا نے کہا جا اجازت ہے، اجازت ہے، جا اجازت ہے. خوش ہو گئے. فوراً کہا سن، ایسے نہیں، اگر تو ان سے ملنے گیا تیرے نبی سے، قدم باہر گھر سے نکالا، دوبارہ واپس لوٹ کر میرے گھر میں مت آنا، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہے، مت آنا میرے گھر میں. میں اور تم ہوتے تو کیا کرتے؟ جو نبی کے عشق میں گانے اور فلم نہیں چھوڑ سکتے، حرام کام نہیں چھوڑ سکتے، لڑکیوں کی ناجائز دوستی نہیں چھوڑ سکتے، وہ اپنا گھر کیا چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن وہ عاشق تھا، عبداللہ عاشق تھا. اس نے کہا چچا اگر اتنا سستے سودے میں نبی کی زیارت ہوتی ہے کہ تیرا گھر چھوڑ کر مجھے نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں جانے دے، آج کے بعد واپس میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، میں چلا. چچا ڈر گیا، ارے یہ تو تیار ہو گیا. پھر اس سے مشکل شرط رکھی، تیری ماں سے پوچھ، تیرا باپ مر گیا تھا تو تیری پرورش میں نے کی، یہ پیسے، یہ دولت، یہ مال سب میرا ہے، میرا. تو مال دولت ساتھ نہیں لے جا سکتا، سب ایک ایک پائی یہی چھوڑ کے جانا پڑے گا. عبداللہ نے کہا چچا اتنا سستا سودا،
مال کی ایک پائی رکھ کے جا رہا ہوں، اگر مال چھوڑنے سے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چچا نے سوچا میں تو ہارتے جا رہا ہوں، پھر کہا ایسے نہیں، یہ جو تو نے بدن پہ کپڑے پہنے ہیں، کپڑے، یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، اٹھا کر کے دیکھو استعام، اٹھا کے دیکھو صحابہ کی داستان۔ عشق اسے کہتے ہیں، عشق، یہ عشق صرف رسمی اسمی نہ بنو۔ چچا سگا کہہ رہا ہے یہ کپڑے میں نے دیے، اگر تجھے تیرے محبوب سے ملنے جانا ہے تو تجھے کپڑے اتار کے جانا پڑے گا۔ ایک جوان، ابتدائی جوانی، 16-17 سال کی جوانی، چچا کہہ رہا ہے خوبصورت جوان کو کپڑے اتار اور بغیر کپڑوں کے جا۔ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ عشق، عشق، عشق سے۔ عبداللہ نے کہا چچا اگر کپڑے اتار دینے سے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی تو میں تیرے کپڑے بھی تیرے گھر چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ گوائے عبداللہ نے کپڑے اتار کے دے دی، ستر چھپایا، ستر چھپا کے ماں کے پاس گئے، امی دیکھو عشق نے یہ حال کیا، یہ عشق ہے۔ 10-20 روپے کی پھٹی ہوئی نوٹ ناٹ خاں کو دے کر عاشقوں کی فہرست میں نام لکھوانے کا خواب دیکھنے والوں، فجر کی نماز میں نیند کے شوق میں رات رات بھر سوتے پڑے رہ کر عشق کا خواب دیکھنے والوں، دیکھو یہ عشق ہے۔ کپڑے اتار دی، اگر یہ روایتوں میں نہیں آتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا۔ کپڑے ستر چھپایا، ماں کا، ماں دیکھو، ماں ماں ہوتی ہے، مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا وہ تیرا چچا ہے، اسی نے تجھے بھی مجھے بھی پالا ہے، میں تو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، تو بچپنے میں یتیم ہو گیا تھا، اس کے احسانات ہیں، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن ماں ہوں نا، میرا یہ دوپٹہ لے، جلدی سے بھاگ جا، جلدی سے دوپٹہ لے کے بھاگ جا، یہ دوپٹے کو تو پہن لینا جا۔ عبداللہ نے ماں کا دوپٹہ لیا اور ماں کا دوپٹہ لے کر اس کو 2 ٹکڑے کیے، ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے، اور 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے کو نیچے باندھا اور دوسرے ٹکڑے کو اوپر باندھا اور اوپر باندھ کر چلے۔ اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین۔ عبداللہ 2 ٹکڑے والا، یہ 2 چادر والا، 2 دوپٹے والا۔ اللہ 2 ٹکڑے کیے، یہ عشق ہے، عشق۔ یہاں تو ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاؤ، موج موج کرو، گالی گلوچ کرو، سب پہ ظلم کرو، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول؟ لڑکیوں سے ناجائز تعلق، فون پہ لمبی لمبی گفتگو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لڑکیوں سے ہنسی مذاق کرے گا، فحش مذاق، زنا کی باتیں، ایک لفظ کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک لفظ کے بدلے۔ کہاں ہو؟ دین سے دور۔ عبداللہ نے لپٹی۔ اب سنو آگے، ماں چھوڑا، چچا چھوڑا، گھر چھوڑا، کپڑے۔ یہ بات پہ جب میں آتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا۔ کچھ واقعات ایسے میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگوں کے بور ہونے کا خوف نہ ہو تو میں اس کو ہر تقریر میں بیان کروں۔ کچھ واقعات ایسے جنہوں نے میری زندگی کو بدلا ہے، میری زندگی بدلا ہے۔ جب میں نے یہ واقعات پڑھے میری زندگی بدلی۔ میں کوئی بہت نیک متقی آدمی نہیں، لیکن دنیا سے جس دن کنارہ کشی کرنے کا دل ہوا اسی دن جب میں نے ان لوگوں کی زندگیاں پڑھی۔ یہ تو ایک عاشق ہے، ہزاروں عاشقوں کی زندگی ہم نے پڑھی، رات رات بھر پڑھی۔ اگر بتا دوں تو واللہ آپ اٹھ کر بھاگ جاؤ، ایسے ایسے عاشقوں کی داستان۔ عبداللہ نے سب چھوڑا، عشق رسول میں محبت رسول۔ آپ سے بھی کہتا ہوں عشق کرو گے گناہ چھوڑ۔ آپ کو ماں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ماں تو نبی کی کنیز ہے۔ آپ کو وطن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہجرت کا حکم نہیں ہے۔ کم سے کم صرف گناہ چھوڑ دو۔ چلو گناہ چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، گناہ چھوڑنا بھی تو ہجرت ہے نا۔ حضور کی طرف چلتے ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں، ان سے دل لگاتے ہیں۔ جب گانے گنگنانے کو دل چاہے تو نعتیں پڑھ لیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، استاد زمن نے لکھا، بڑے بڑے شعراء نے لکھا، نعتیں پڑھ لیا کرو۔ فلمیں دیکھنے کو جی چاہے سیرت پڑھ لیا کرو، کسی عاشق رسول کا بیان سن لیا کرو۔ چھوڑ دو گناہ، ان کی محبت میں گناہ چھوڑ دو۔ داڑھی منڈاتے تھے چھوڑ دو نا، کیونکہ بسترہ تمہارے گالوں پہ بعد میں چلتا ہے، یہ بسترہ حضور کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حرام کاروبار چھوڑ دو، یہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عبداللہ نے سب چھوڑا،
پیدل چل رہے مدینے شریف کی طرف، عبداللہ پیدل جا رہے، دماغ میں خیال آیا، عبداللہ تو نے ایک بار نبی سے ملاقات کی، وہ بھی سرسری، تو نے ان کے عشق میں چچا چھوڑا، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، حتیٰ کہ تو نے کپڑے بھی اتار کے دے دیے، ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے تو باندھ کے جا رہا ہے، اب تو جس کے لیے جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے، ایک ہی بار ملاقات ہوئی ہے تیری ان کی، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ میں تو لوٹ ہی گیا نا، محبوب نہ پہچانے تو میرے ہوگا کیا؟ یہ خیال آیا، لیکن فوراً عاشق نے جھٹک دیا، عبداللہ وہ پہچانے نہ پہچانے، تیرا کام عشق کرنا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ عاشقوں کی عاشق سودے نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، عشق میں قربانی ہی دینی پڑتی ہے، روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہے منانے۔ وہ جانے نہ جانے، وہ پہچانے نہ پہچانے، کہنے والے نے کہا نا سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہے یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ ارے سب تقریر کرنے والے کو دیکھ لے لیکن مقرر بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے، سب بانٹنے والے کو دیکھ لے بانٹنے والا بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے۔ عبداللہ کے دل میں خیال ہے، عبداللہ ایک ملاقات ہے، وہ تجھے نہیں پہچانے تو، عبداللہ نے کہا نہ پہچانے، میں عشق کرتا رہوں گا، وفا کرتا رہوں، وہ پہچانے نہ پہچانے۔ چلتے جا رہے، عبداللہ سب چھوڑ دیا، کس کے گھر رہے گا تو؟ اگر تجھے کسی کا گھر تجھے ملنا ہی نہیں ہے تو رہے گا کس کے گھر؟ بہت کچھ سوچ رہے ہیں، بارہ لمبی نہیں کرتے، یہی کچھ سوچتے ہیں چلتے ہیں، اچانک مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کی شان، اللہ کا بھی کیا امتحان ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ، اللہ کی شان کیا امتحان ہوا۔ عبداللہ پہنچے مدینہ منورہ میں تو آدھی رات گزر چکی تھی، آدھی رات کے بعد سب کے دروازے بند، سب بند، اور اتنی کڑاکے کی سردی کے آدمی کانپ جائے۔ اب مدینہ شریف کی سردی بہت ماشاءاللہ ہوتی ہے، ابھی ایسی ماشاءاللہ ہوتی ہے اس دور میں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ٹھٹر رہے ہیں، جانتے ہیں نا دوپٹہ کتنا ہوتا ہے، دوپٹے کی حیثیت کیا، ٹھٹر رہے ہیں، کہاں جاؤں، آنکھ میں آنسو ہے، سب چھوڑ دیا ان کے لیے، کہاں جاؤں؟ خیال آیا ارے ایک مسجد ہے نا ان کی، اس مسجد میں چلتے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، ہائے اب یہاں تک عبداللہ کا کردار تھا قربانی کا، آگے دیکھو ان کا کرم، قربانی تم دو پھر کرم دیکھو، قربانی تم دو پھر ان کا کرم دیکھو۔ عبداللہ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، کسی نے بڑھ کے لگا، السلام علیکم عبداللہ، عبداللہ تجھے سلام ہو۔ عبداللہ نے دیکھا، بھائی آپ کون ہو، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے بلال کہتے ہیں، میرا نام بلال ہے، اور آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب اللہ کے رسول گھر جا رہے تھے تو مجھے کہا بلال آدھی رات کے بعد میرا ایک غلام آئے گا نوجوان، میرے عشق میں ماں کو چھوڑ کے، چچا کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے 2 ٹکڑے اوڑھ کر آ رہا ہے، اس سے سردی مدینے کی برداشت نہیں ہوگی، تم رکنا اس کا انتظار کرنا، جب وہ مسجد میں قدم رکھے تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا، کیونکہ اس سے سردی برداشت نہیں ہو سکے، اس سے سردی برداشت نہیں، وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ عبداللہ پھوٹ کر بلال سے رکھ کے لو پڑے۔ عبداللہ تو سوچ رہا تھا نا کہ وہ تجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، ارے وہ پہچانے نہ پہچانے کی بات تو کر رہا تھا، تو گھر سے نکلا تو بھی اس کی خبر ان کو ہے۔ اپنا کمبل پیر صاحب کی چادر مل جائے تو کیا مزہ آتا ہے، رومال مل جائے، قلم مل جائے، چپل جوتے ٹوپی مل جائے، سید الانبیاء اپنا کمبل جس کو اڑائے، یہ ہے حضور، یہ ہے جانا، یہ حضور۔ بلال سے لپٹ کے خوب روئے، بلال نے وہ کمبل اڑا دیا۔ اب عبداللہ کو انتظار ہے، صبح ہوگی، فجر ہوگی تو حضور آئیں گے، فجر ہوئی، اذان دی گئی، جو آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوا حضور آئے سیدھے مصلی پر،
پتہ نہیں عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی، بس اینڈ ہے عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی ہے تو عبداللہ کا دل جانے دھڑکتے ہوئے دل سے نماز پڑھی، نماز ہوئی۔ عبداللہ سلام پھیرنے کے بعد سوچتے ہیں کیسے بتاؤں گا کہ میں ہی عبداللہ ہوں۔ حضور نے نماز کے بعد سب کی طرف چہرہ کیا اور بیٹھ گئے، سب کو دیکھنے لگے، اور عبداللہ کیسے ہو، ٹھیک ہو عبداللہ کیسے ہو؟ بہت روئے، سوچا یہ کیسے بتاؤں کہ گھر چھوٹا، چچا چھوٹا، اماں چھوٹی، اب میں یہیں رہوں گا، یہ کیسے بتاؤں؟ فرمایا عبداللہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تیرا سب کچھ یہی ہے، تجھے کہیں چھوڑ کے جانے کی ضرورت، تو یہی رہنا، تو یہی رہنا۔ اور صحابہ کو کہا